مختلف آوازیں تھیں جو میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں نے ہاشم کی لاش کا معائنہ کیا۔ ظالم مگرمچھ نے خدا جانے کس طرح اس پھرتیلے اور ہوشیار آدمی کو اپنے قابو میں کیا ہوگا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاشم کی ایک ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے بالکل غائب تھی اور دایاں بازو کوہنی کے اوپر سے اس طرح کٹا ہوا تھا جیسے مگرمچھ نے چبا ڈالا ہو۔ بد نصیب کی آنکھیں شدت تکلیف سے باہر کو نکل آئی تھیں اور اس عالم میں شاید اس کے روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہاشم کی لاش دیکھ کر مجھ پر جنون و غضب کی کیا حالت طاری ہوئی۔ انائی کے علاقے نے اپنا پہلا شکار ہم سے وصول کر لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ جان خواہ رہے یا جائے، جب تک اس مگرمچھ کا قصہ پاک نہ کر دوں گا یہاں سے نہ جاؤں گا۔ رائفلیں، نیزے اور کلہاڑے سنبھال کر 15-20 آدمیوں کی یہ ٹولی اس موذی مگرمچھ کی تلاش میں نکلی۔ میرا یہ اندازہ کہ ندی میں پانی کم اور کیچڑ زیادہ ہوتا ہے غلط نکلا، کیونکہ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ندی کا پاٹ حیرت انگیز طور پر وسیع ہو گیا تھا اور اس میں پانی یوں جوش مار رہا تھا جیسے ابل رہا ہو۔ کسانوں کا لیڈر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جسے ہاشم کی موت کا بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ دراصل گائے کو پانی پلانے ندی پر لایا تھا۔ اسی اسنا میں ہاشم بھی ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا اور دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ گائے ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ندی میں منہ ڈالے پانی پی رہی تھی۔ مگرمچھ پانی میں اندر ہی اندر آیا اور جھپٹ کر گائے کی گردن اپنے فولادی جبڑے میں جکڑ لی اور اسے پانی میں گھسیٹنے لگا۔ گائے اتنی آسانی سے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ اچھل کر پوری قوت سے پیچھے ہٹی تو مگرمچھ اس کے ساتھ ہی ندی سے باہر نکل کر کنارے پر آ گیا۔ ہاشم اور کسان چلاتے ہوئے مگرمچھ کی طرف بڑھے۔ مگرمچھ نے گائے کو فوراً چھوڑ دیا اور ہاشم پر حملہ کیا۔ ہاشم کے ہوش و حواس جواب دے گئے تھے۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ منہ کے بل پانی میں گرا۔ مگرمچھ نے بجلی کی مانند لپک کر اس کی ٹانگ منہ میں دبائی اور ندی میں گھس گیا۔ اتفاق کی بات ادھر سے کشتی میں سوار 10-12 ماہی گیر گزر رہے تھے۔ کسانوں نے فوراً مدد کے لیے انہیں پکارا۔ ماہی گیروں نے مگرمچھ کا تعاقب کیا تو اس نے فوراً ہاشم کو چھوڑ دیا۔ ہاشم فرتے خوف سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ بعد اس کی لاش نکالی گئی۔ اس کی ایک پنڈلی غائب تھی۔ آخر ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ دل سوز واقعہ پیش آیا۔ ندی کے کنارے کیچڑ میں گائے کے کھروں اور مگرمچھ کے گھسیٹنے کے نشانات موجود تھے۔ اس موذی نے مگرمچھ کا سراغ لگانا اتنا آسان کام نہ تھا۔ خدا معلوم وہ اس وقت کہاں سے کہاں گیا ہوگا۔ ماہی گیروں میں سے ایک کہنے لگا، صاحب میں اس کے رہنے کی جگہ جانتا ہوں، لیکن وہاں دلدل اتنی گہری ہے کہ ایک مرتبہ پھنس جانے کے بعد زندہ بچ نکلنا ناممکن ہے۔ وہ اپنا شکار وہیں ایک گڑھے میں چھپا کر رکھتا ہے اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ہمیں بتائے گی کہ وہ گڑھا کہاں ہے۔ کشتی میں سوار ہو کر ہم ندی میں بہاؤ کے رخ آگے بڑھنے لگے۔ میرا خون اس وقت کھول رہا تھا اور یہی جی چاہتا تھا کہ مگرمچھ کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کروں۔ یکایک بائیں جانب سے مچھلیوں اور کچھوؤں کے سڑے ہوئے گوشت کی بے حد ناگوار بدبو ناک میں آئی اور ماہی گیر فوراً کشتی کنارے پر لے آئے۔ کنارے کے کیچڑ کے ساتھ بلا شبہ مگرمچھ کے پنجوں کے گہرے نشانات نمایاں تھے اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پیشتر ہی یہاں سے گیا ہوگا۔ کافی دیر تک گھومنے کے بعد ہم گاؤں کی طرف چلے آئے اور طے یہ ہوا کہ مگرمچھ کی تلاش کل بھی کی جائے گی۔ رات کو جب ہم کھانے سے فارغ ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے تو گاؤں سے کسانوں اور ماہی گیروں کی ٹولیاں بھی آ گئی۔ فضا میں نمی اور دھند کے باعث سرے شام ہی اندھیرا چھا گیا تھا اور مچھروں کا بادل ندی کے کناروں سے اٹھ کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والے ان موذی مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے یہی طریقہ جانتے تھے کہ جگہ جگہ آگ روشن کر دیتے اور لکڑیوں پر پانی چھڑکتے تاکہ ان میں سے دھواں اٹھے اور مچھروں کو بھگا دے۔ یہ ترکیب خاصی کارگر تھی۔ ہاشم کی اچانک اور دردناک موت کے باعث ہمارے قافلے میں مایوسی اور خوف کا گہرا تاثر پھیل چکا تھا۔ ہر شخص سراسیمہ اور پریشان تھا۔ ارد گرد کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی پر ہول اور وحشت انگیز تھا کہ خواہ مخواہ اعصاب میں تناؤ پیدا ہونے لگتا تھا۔ گاؤں والوں کے آنے سے دلوں پر رکھا ہوا افسردگی کا بوجھ کچھ دور ہوا۔ یہ لوگ تہذیب و تمدن اور سائنس کی دنیا سے اس قدر دور اور ان جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور یہی مر جاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں سادگی اور رنگینی کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ محنت، جفا کشی، ہمت و جرات
جیسے بے مثالی اوصاف کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سچائی، بہادری، ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کے جذبات سے بھی مالا مال ہیں۔ رات ہوتے ہی تاریکی اور سردی کا ایک دم سے حملہ ہوتا تھا، لیکن ہم نے آگ کا ایک بڑا الاؤ سرے شام ہی روشن کر لیا تھا، جس سے حرارت بھی حاصل ہو رہی تھی اور مچھروں کو بھگانے کا کام بھی لیا جا رہا تھا، اور ہم سب اس الاؤ کے گرد بیٹھے یوں ہی وقت گزاری کے لیے سگار پی رہے تھے۔ تھوڑی دیر قبل ہاشم کی لاش ہم نے اس نرم دلدری زمین میں گڑھا کھود کر دبا دی۔ بابی نے شاید ان لوگوں کے سردار کو بتا دیا تھا کہ ہم آدم خور انسانوں کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں کچھ فاصلے پر بیٹھے آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے کہ اتنے میں بابی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مالک، گاؤں والے کہتے ہیں کہ آپ رات اس جنگل میں قیام نہ کریں، یہ بدروحوں اور شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ ان کے ہمراہ گاؤں میں چلے جائیں۔ میں نے بابی سے پوچھا، کیا واقعی یہ بات ان کا سردار کہتا ہے یا تم خود اپنے طور پر کہہ رہے ہو؟ اگر تمہیں یہاں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو تم خوشی سے گاؤں میں جا سکتے ہو، ہم بھوتوں اور بدروحوں پر یقین نہیں رکھتے۔ بابی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چند لمحے تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، مالک، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت آنے پہ معلوم ہوگا کہ بڑا بابی اتنا بزدل نہ تھا۔ میں نے اشارے سے گاؤں کے سردار کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم نے کبھی انسانوں کو کھانے والے وحشی لوگ یہاں دیکھے ہیں؟ یہ سنتے ہی بڈھے پر اتنی دہشت داری ہوئی کہ اس کا بدن کانپنے لگا، رنگ سفید پڑ گیا اور ہونٹ تھر تھڑانے لگے۔ وہ تھرائی ہوئی آواز میں بولا، مالک، آپ کو ان کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے ان کے بارے میں سنا ضرور ہے، لیکن دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ وہ ہزاروں سال سے ان جنگلوں اور دریاؤں پر حکومت کرتے آئے ہیں اور کسی دوسرے کو اپنے علاقے میں نہیں آنے دیتے۔ کبھی کبھی رات کی تاریکی میں جب موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، آسمان پر بادل گرج رہے ہوں اور بجلی زور سے کڑکتی ہو، تب ان ناقابل عبور پہاڑوں کی جانب سے وحشی درندوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ شیروں کی وادی ہے مالک، شیروں کی وادی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا، جیسے کسی اندیکھی قوت کو سجدہ کر رہا ہو۔ اس بوڑھے کے منہ سے یہ پراسرار لفظ سن کر اتنا خوف و ہراس میرے ساتھیوں پر طاری ہوا کہ ان کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل گئیں۔ بابی کے لائے ہوئے چاروں مزدوروں کی حالت تو ہاشم کی دردناک موت کے بعد ہی غیر ہو چکی تھی، اور اب بوڑھے کی حرکتیں دیکھ کر رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی تھی۔ وہ تو گاؤں والوں کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ ادھر ولیم اور نکسن کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی، اور وہ مجھے اس طرح تک رہے تھے جیسے میں انہیں مار ڈالنے کے ارادے سے یہاں لے آیا ہوں۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر گاؤں والوں کو وہاں سے بھاگ جانے کا حکم دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تک یہ ہمارے پاس بیٹھے رہیں گے میرے ساتھیوں کو فضول کی قصے کہانیاں سنا کر ڈراتے رہیں گے۔ گاؤں والے تو ہاتھ جوڑتے ہوئے فوراً وہاں سے چلے گئے، اور مزدوروں کو میں نے گولی مار دینے کی دھمکی دے کر روک لیا۔ یہ بالکل مجبوری کے طور پر کیا گیا، ورنہ سامان اٹھانے اور رکھنے میں بری دقت پیش آتی۔ تنہائی میں نے اپنے امریکی دوستوں کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ اگر وہ اتنے ہی بزدل تھے تو انہیں آنے سے پہلے سوچ بچار کر لینی چاہیے تھے۔ وہ ازحد شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آخری دم تک میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے خیموں میں گئے اور مچھردانیاں تان کر سونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بوڑھا بابی اپنا لمبا نیزہ سنبھالے میرے خیمے کے باہر پہرا دینے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ کہتا تھا کہ رات کو اسے نیند کم آتی ہے۔ وہ رات کسی حادثے اور خطرے کے بغیر خیریت سے گزر گئی۔ آنائی کے فلک بوز پہاڑوں کے پیچھے سے جب سورج طلوع ہوا تو اس وقت کا منظر اس قدر دل فریب اور معصوم تھا کہ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اسی میں گم ہو گئے۔ سرد ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے پہاڑی جنگلوں کی طرف سے آتے اور ہمیں سلام کرتے ہوئے گزر جاتے۔ چاروں طرف پرندوں کے چہچہانے کی دلکش آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے اونچے اونچے درخت تمام کے تمام اوس میں نہائے ہوئے تھے، اور ان کے پتوں پر پڑے ہوئے قطرے سورج کی سنہری کرنوں میں موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ تا حد نظر کوہستان آنائی کا ایک وسیع و عریض سلسلہ پھیلتا چلا گیا تھا، اور انہی کے درمیان کہیں شیروں کی وادی واقع تھی۔ ہمارے بائیں ہاتھ آنائی کے ندی کا پانی ایک دودھیا لکیر کی مانند بل کھاتا ہوا دور جنگل میں چلا گیا تھا۔ ندی کے اوپر آبی پرندوں کے گول پرواز کر رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی کافی بنائی، ناشتہ کیا
اور رائفل لے کر ان پرندوں کے شکار کے لیے نکل پڑا۔ مجھے ہاشم کی یاد بری طرح ستا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا اگر وہ اس وقت میرے ساتھ ہوتا تو کس قدر لطف آتا۔ پھر مجھے اس خونخوار مگرمچھ کا خیال آیا جس نے ہاشم کو ہلاک کیا تھا۔ اتنے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو ولیم اور نکسن دونوں اپنی رائفلیں ہاتھوں میں پکڑے میری طرف آ رہے تھے اور ان کے پیچھے بوڑھا بابی ایک خچر کو ساتھ دیے آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آ گیا تو میں نے بابی سے پوچھا، خچر کس لیے لائے ہو؟ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ مالک، کیا آپ مگرمچھ کو مارنے کا ارادہ بدل چکے ہیں؟ میں حیرت سے اس کے منہ کی طرف تکنے لگا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، مگرمچھ کا اس خچر سے کیا واسطہ؟ مالک، مگرمچھ مارنے کے لیے یہی خچر کام دے گا۔ وہ صبح ہی صبح اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ہم اس خچر کو اس جگہ باندھ دیں گے جہاں کل مگرمچھ نے گائے کو پانی میں گھسیٹا تھا۔ مگرمچھ خچر دیکھ کر ضرور کنارے پر آئے گا۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ بالکل سیدھی بات تھی مگر دھیان میں ہی نہیں تھی۔ میں نے بوڑھے بابی کے کندھے پر دوستانہ انداز میں تھپکی دی اور کہا، مجھے تمہاری استادی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے بابا۔ وہ مسکرایا اور خچر کی رسی تھامے آگے بڑھ گیا۔ بالآخر ہم اس جگہ پہنچے جہاں مگرمچھ نے ہاشم کو ہلاک کیا تھا۔ بابی نے اشارے سے ہم سب کو ادھر ادھر دبک جانے کا اشارہ کیا اور پھر اپنے کپڑوں کے نیچے سے لکڑی کی ایک میخ نکال کر نرم زمین میں گاڑ دی۔ رسی کا ایک سرا اس نے میخ کے ساتھ باندھ دیا تاکہ خچر بھاگنے نہ پائے۔ اس کاروائی کے بعد وہ ہماری طرف لوٹ آیا۔ ہم کنارے سے کوئی 50 گز دور درختوں کی آڑ میں کھڑے تھے اور اب صرف مگرمچھ کا انتظار تھا۔ ہماری نظریں ندی کے پانی پر مرکوز تھیں جو کسی ہلچل کے بغیر آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ تقریباً پونا گھنٹہ اسی عالم میں گزر گیا۔ مگرمچھ کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ انتظار کے یہ لمحات بھی کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں، یہ کسی شکاری سے پوچھئے۔ بابی بار بار اپنے منہ پر انگلی رکھ کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتا اور ہم کسمسا کر رہ جاتے۔ آخر ہم اکتا کر چلنے ہی والے تھے کہ یکایک خچر نے زور زور سے اچھلنا اور ہنہنانا شروع کر دیا۔ اس نے شاید خطرے کی علامات سونگھ لی تھی۔ 15 منٹ تک خچر اسی طرح بے چینی سے اچھلتا اور کھونٹے سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میخ زمین میں اتنی گہری گڑی ہوئی تھی کہ اکھڑ نہ سکی۔ ہم سب سانس روکے اپنی رائفلیں تانے بالکل مستعد کھڑے تھے اور طے یہ ہوا تھا کہ مگرمچھ جو ہی رینگتا ہوا کنارے پر آئے بیک وقت تینوں رائفلوں سے اسے نشانہ بنایا جائے۔ خچر تک پہنچنے کے لیے مگرمچھ کو ندی سے نکل کر 15-20 گز دور آنا پڑتا اور ندی میں عین اس مقام پر جہاں سے خچر نزدیک ہی تھا پانی کھولتے ہوئے تیل کی طرح جوش مار رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مگرمچھ نے اپنی لمبی سی تھوتنی پانی سے باہر نکالی اور سرنگ نما جبڑا کھول کر 2-3 مرتبہ ادھر ادھر منہ گھمایا اور آہستہ آہستہ کنارے پر آ گیا۔ خدا کی پناہ کس قدر زبردست مگرمچھ تھا! حالانکہ ہم اس سے کافی فاصلے پر تھے، پھر بھی صاف صاف اندازہ ہوتا تھا کہ منہ سے لے کر دم تک اس کی لمبائی 16-17 فیٹ سے کم نہ ہوگی۔ خچر کی حالت قابل رحم تھی۔ بیچارہ اسے دیکھ کر یوں سہم گیا تھا جیسے کبوتر بلی کو سامنے پا کر سہم جاتا ہے۔ کچھ ایسی دہشت خچر پر چھا گئی کہ وہ یک لخت بے حس و حرکت ہو کر مگرمچھ کو دیکھنے لگا جو آہستہ آہستہ مکارانہ انداز میں اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خچر کے بالکل قریب پہنچ کر مگرمچھ ٹھہر گیا۔ پہلے اس نے اپنا جبڑا کھولا اور پھر تیزی سے اپنی دم کو گردش دینے لگا۔ اگرچہ وہ اب ہمارے نشانے کی عین زد میں تھا، لیکن خدشہ یہ تھا کہ اگر گولی اسے نہ لگی تو خچر کو ضرور لگ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ فوراً ہی بیچارے خچر کا کام تمام ہو جاتا، اور حالات ایسے تھے کہ خچر کو ہم کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی مگرمچھ کی پشت اور جبڑے کی کھال اس قدر سخت ہوتی ہے کہ گولی اس پر اثر نہیں کرتی۔ اس کو مارنے کی واحد صورت یہی ہے کہ گولی مگرمچھ کے پیٹ میں لگے۔ مگرمچھ کا خچر پر حملہ کرنا اور خچر کا وار بچانا اس قدر عجیب اور حیرت انگیز تماشا تھا کہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ مگرمچھ نے اچھل کر اپنے جبڑے میں خچر کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، لیکن خچر بھی غافل نہ تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک دلتی اس زور سے ماری کہ مگرمچھ پشت کے بل گر گیا، مگر فوراً لوٹ پوٹ ہو کر وہ بھی خچر کی طرف لپکا اور اس مرتبہ اس نے خچر کی ٹانگ اپنے منہ میں دبا لی۔ خچر اور مگرمچھ دونوں کے حلق سے اب طرح طرح کی خوفناک آوازیں نکل رہی تھی۔ مگرمچھ نے پوری قوت سے خچر کو گھسیٹنے کے لیے سر جھکایا اور زمین میں گڑی ہوئی میخ اکھڑ گئی۔
میں اکھڑتے ہی خچر کو جیسے نئی زندگی ملی۔ اس نے جنگل کی طرف بھاگنا چاہا اور مگرمچھ اس ندی کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ کئی منٹ تک یہی کھینچا تانی جاری رہی، یہاں تک کہ خچر سخت لہو لہان اور زخمی ہو کر گر پڑا۔ اب مگرمچھ نے اسے دوبارہ اپنے منہ میں پکڑا اور کنارے کی طرف پلٹا۔ ہم نے سوچا کہ خچر تو مارا ہی گیا، اب مگرمچھ کو جانے نہ دیا جائے۔ ہماری رائفلوں سے بیک وقت 3 شعلے نکلے اور مگرمچھ کلا بازی کھا کر ڈھیر ہو گیا۔ خچر اب بھی زندہ تھا اور مگرمچھ کے جبڑے سے اپنا گلا چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے ذرا قریب پہنچے تو مگرمچھ نے پھر انگڑائی لی اور خچر کی ٹانگ لپک کر پکڑ لی اور تیزی سے کنارے کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی زبردست قوت اس کے جسم میں چھپی ہوئی تھی کہ 3 گولیاں کھانے کے باوجود اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ اس سے پیشتر کہ ہم قریب پہنچ کر دوبارہ فائر کریں، مگرمچھ اپنا شکار لے کر ندی میں پھرتی سے داخل ہو گیا۔ عین اسی وقت بابی کا ہاتھ جنبش میں آیا اور اس نے نشانہ لے کر نیزہ پوری رفتار سے مگرمچھ کی طرف پانی میں پھینک دیا۔ مگرمچھ کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ نیزے کی نوک اس کے کھلے جبڑے کے اندر نرم گوشت میں گڑ گئی تھی۔ درد کی شدت سے بےتاب ہو کر وہ پانی میں اچھلنے لگا۔ اس کے خون سے ارد گرد کا پانی سرخ ہو چکا تھا۔ یوں ہاشم کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ گاؤں وہاں واقع تھا جہاں سے 5 میل دور شیروں کی وادی کی سرحد شروع ہوتی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ مزید تاخیر کے بغیر وہاں پہنچ جائیں۔ چند مرغابیوں کو شکار کر کے ہم اپنے کیمپ کی طرف لوٹے تو 4 مزدور غائب تھے، البتہ بقیہ 3 خچر اور سارا سامان وہاں موجود تھا۔ گاؤں والوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ انہوں نے مزدوروں کو نہیں چھپایا۔ بہرحال ہم نے ضروری سامان ساتھ لیا، خیمے اکھاڑ کر خچروں پر لادے اور باقی سامان گاؤں کے نمبردار کے پاس اس شرط پر رکھ دیا گیا کہ اگر زندہ واپس آئے تو لے لیں گے، ورنہ یہ سامان اس کی ملکیت ہوگا۔ 5 میل کا یہ پرسعبت سفر ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے 5 صدیوں کی مسافت ہے، اور جب ہم آنائی کے پہاڑوں کو عبور کر کے وادی میں داخل ہوئے تو سورج کی کرنیں چوٹیوں پر الوداعی نگاہیں ڈال کر رخصت ہو رہی تھیں۔ ہم سب تھکن کے باعث چور چور تھے۔ فضا میں نمی کی شدت صاف محسوس ہوتی تھی اور مچھروں کا بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے ایک پہاڑی کے بلند اور فراخ ٹیلے پر اپنے خیمے جما دیے تاکہ تیز اور سرد ہوا کے تھپیڑے مچھروں کی فوج کو بھگاتے رہیں۔ بلند ٹیلے سے وادی کے پہاڑوں اور جنگلوں کا دور دور تک نظارہ کیا جا سکتا تھا جو افق تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ ان پہاڑوں کے اوپر سے کہیں کہیں آبشاریں گرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ پانی کے اس سفید چادر پر جب ڈوبتے ہوئے آفتاب کی نارنجی کرنیں پڑتی تو وہ ہیرے کی مانند چمکتی تھیں۔ تحد نگاہ تک چاروں طرف بانسوں کے اونچے اونچے جنگل سینہ تانے کھڑے تھے، اور تیز ہوا جب ان کے درمیان سے گزرتی تو سیٹیاں سی بجنے لگتی تھیں۔ 5 میل دور وہ گاؤں جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے اس بلندی سے صاف دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں جلتے ہوئے آگ کے الاؤ لمحہ بالمحہ روشن ہوئے جاتے تھے۔ پوری وادی میں ایسا بے قرار سناٹا اور خاموشی طاری تھی جیسے یہاں کوئی جاندار نہیں بستا، حتیٰ کہ پرندوں کی اڑتی ہوئی قطاریں بھی غائب تھیں جو دن بھر دانہ دنکا چگنے کے بعد سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنے گھونسلوں کو واپس آتی ہیں۔ آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ تھا، البتہ مغربی افق پر پھیلی ہوئی شفق ہر لمحہ رنگین سے رنگین تر ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سرد ہوا کے جھونکے پوری شدت سے چلنے شروع ہو گئے تھے۔ قدرت نے اس خطے کو حسن و جمال کی جس دولت سے نوازا ہے اس کی داد نہ دینا نہ شکراپن ہوگا۔ وہ بے پناہ تھکن جس کی وجہ سے جسم کا بند بند فریاد کر رہا تھا یکلخت غائب ہو چکی تھی، اور میں اپنے آپ کو بالکل تر و تازہ محسوس کرنے لگا، اور یہ کیفیت میری ہی نہیں میرے ساتھیوں کی بھی تھی۔ بوڑھا بابی ہم سے ذرا فاصلے پر اپنا نیزہ تھامے مشرق کی طرف منہ کیے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ شاید یہ نظارے اس کے لیے نئے نہ تھے۔ یکایک وادی کے اندرونی حصے میں شیر کے داڑنے کی آواز آئی، اور یوں محسوس ہوا جیسے ارد گرد کی پہاڑیاں لرز گئی ہوں۔ ہم سب چوکنے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے۔ 5 منٹ بعد شیر کے داڑنے کی آواز پھر آئی، مگر یہ آواز اب زیادہ قریب محسوس ہوتی تھی۔ ہم سب اس بےتابی سے آواز کے رخ دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشا ظہور میں آتا ہے۔ دفتن 4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک بڑا سا 12 سنگا دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ بے تحاشا چھلانگیں لگاتا ہوا وہ آنن فانن میں پہاڑی کے نیچے آ گیا۔
कोई 1 मिनट बाद ही क्या देखते हैं कि उसी तरफ से बैक वक्त 2 शेर गुर्राते और धाड़ते निकले और 12 सिंगे से बचकर निकल जाना मुश्किल था, मगर शेरों ने दोनों जानिब से उसे घेर लिया और चंद मिनट में चीर फाड़ कर बराबर कर दिया और अपना आधा आधा हिस्सा लेकर मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गए। जंगल की फिजा में पले हुए ये शेर नहायत जसीम और ताकतवर दिखाई देते थे और एक 12 सिंगे के ताक़ुब में 2 शेरों का निकलना इस हकीकत की तरफ इशारा करता था कि ये इलाका वाकई शेरों की तरफ से भरा पड़ा है। सूरज गुरूब होते ही तारीकी के गुलाफ ने ज़मीन से लेकर आसमान तक को अपने अंदर लपेट लिया और जूं जूं अंधेरा बढ़ता गया, फिजा में खनकी और हवा की तेज़ी में शिद्दत पैदा होती रही, यहाँ तक कि हम सर्दी के बाइस कांपने लगे और हमें खेमों के अंदर पड़े हुए कंबलों में पनाह लेना पड़ी। विलियम का ख्याल था कि रात को सर्दी और बढ़ेगी, इसलिए आग जला लेनी चाहिए, मगर बॉबी ने फौरन इनकार किया। मैं बॉबी के इनकार को समझ न सका और हम हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। क्यों बाबा, आग जलाने में क्या नुकसान है? मुझसे रहा न गया तो पूछ बैठा, मालिक आप ये भूल रहे हैं कि ये मुकाम कौन सा है? क्या आदमियों को खाने वाले वहशी आपको याद नहीं रहे? रात की तारीकी में जब वो आग के शोले देखेंगे तो ज़रूर आएंगे। बॉबी के ये अल्फाज ना थे, बिजली की लहरें थीं जो मेरे जिस्म में दौड़ गए। खुदा की पनाह, उन वहशियों को तो हम फरामोश ही कर चुके थे और अब वही मुकाम जो थोड़ी देर पहले हमारे लिए जन्नते निकाह और फिरदौसे गोश्त बना हुआ था, यक भयक एक भयानक मक्तल की शक्ल इख्तियार कर गया। दहशत और खौफ का वो दौरा जो हम 5 मील पीछे छोड़ आए थे, अब दोबारा हम पर मुसल्लत हो गया। बहरहाल शाम के खाने से फारिग होकर हम अपने अपने कंबलों में दुबक गए और आइंदा प्रोग्राम के मुतालिक बातें करते हुए खुदा जाने कब नींद की देवी ने हमें अपने आगोश में ले लिया। कुछ मालूम नहीं कितनी देर सोया, लेकिन इतना याद है कि शोर की एक हल्की सी आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मेरे दोनों अमेरिकी दोस्त करीब ही बड़े बेखबर सो रहे थे। मैंने कान लगाकर ये पूरी रात शोर सुनने की कोशिश की, मगर आवाज़ इस कदर मध्यम और गैर वासिया थी कि कुछ पता न चला कि किधर से आ रही है। बस यूँ महसूस होता था जैसे कोसों मील दूर कहीं ढोल सा बज रहा हो और बहुत सी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। कभी ये आवाज़ मध्यम हो जाती और कभी तेज़, और कभी यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल करीब से आ रही है। मैं आहिस्ता से उठा, सरहाने रखी हुई राइफल और टॉर्च उठाई और खेमे से बाहर निकला। पिछले पहर का चांद आसमान के मशरकी हिस्से पर अपना जर्द चेहरा लिए हैरत से मुझे तकने लगा। चांद की इस सोगवार और उदास चांदनी में जो हद नज़र तक फैली हुई थी, पहाड़, जंगल और वादियाँ सन्नाटे और खामोशी की गहरी चादर ओढ़े महवे ख्वाब थी। मेरी छठी हिस्स मुझे बताती थी कि कोई नामालूम खतरा पेश आया ही चाहता है। वो खतरा कहाँ था ये मैं नहीं जानता था, मगर लम्हा ब लम्हा मेरे हवास खुद ब खुद मुअत्तल हो रहे थे और कलेजा अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। मैं बॉबी को देखने के लिए दूसरे खेमे में गया। अंदर टॉर्च की रोशनी डाली तो ज़मीन पैरों तले से निकल गई। खेमा बिल्कुल खाली पड़ा था और बॉबी गायब था। उस वक्त बूढ़े बॉबी का गायब होना नेक फ़ाल ना था। समझ में ना आता था कि क्या हादसा पेश आया, वो किधर गया। मैं इसी फिक्र में गुम था कि मेरे अकब में हल्की सी आहट हुई। मैंने पलट कर देखा तो दहशत से मेरे बदन में थरथरी सी छूट गई और उस सर्दी में भी पसीने के कतरे मेरी पेशानी पर फूट निकले। 2 वहशी जिन्होंने शेर की खालें ओढ़ रखी थीं, 20 कदम के फासले पर खड़े हैरत से मुझे घूर रहे थे। डेल डोल और कदो कामत में वो बिल्कुल देव के मानद दिखाई देते थे। उनकी दाढ़ियां और सर के बाल हद से ज्यादा बड़े हुए थे और आंखें यूं रोशन थी जैसे अंधेरे में शेर की आंखें चमकती हैं। 1-2 सेकंड तक वो मुझे देखते रहे। उनके हाथों में कोई हथियार ना था। मैं भी बेहिस्सो बेहरकत अपनी जगह पर खड़ा उनकी तरफ देखता रहा। यकायक वो आगे बढ़े और मैंने होश में आकर जल्दी से राइफल सीधी की और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक वहशी चीख मारकर गिरा और लड़खता हुआ नीचे खुदा जाने कहाँ जा गिरा। दूसरा डर कर फौरन एक चट्टान की आड़ में हो गया और मैंने दोबारा उसका मकरूर चेहरा नहीं देखा। मेरे हाथ पैर इस कदर गैर मुतवक्का हादसे की बदौलत बुरी तरह लर्ज रहे थे। फायर की आवाज़ सुनकर विलियम और निक्सन बेदार हो गए और राइफलें संभाल कर बाहर निकल आए। मैंने उनसे कहा कि हमें फौरन ये जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वहशियों ने हमें देख लिया है। आधी रात को इस पुरस्रार वादी में हम 3 अजनबी शख्स अब अपनी जान बचाने की फिक्र में गर्क थे। मुझे यकीन था कि बूढ़ा बॉबी ज़रूर उन खूनख्वार वहशियों के हत्थे चढ़ गया है
ورنہ यूं अचानक गायब ना हो सकता था। वो पूरी इसरार आवाज जो बहुत दूर से आती थी अब करीब आ रही थी, और मुझे उसमें कोई शुबा न था कि ये जरूर आदमखोर वहशियों की टोली है जो इस वक्त शिकार की तलाश में निकली है। इंतहाई बदहवासी में अपना तमाम सामान वहीं छोड़कर हम तीनों राइफलों और कारतूसों समेत वहां से भाग निकले। और अब सवाल ये था कि जाएं किस तरफ। शुमाल की तरफ कोहिस्तान ने अनाई का सिलसिला हमें पनाह दे सकता था, बस उसी तरफ रवाना हुए। वही चांदनी जो थोड़ी देर पहले उदास और सोगवार नजर आती थी अब हमारे लिए निहायत मददगार साबित हुई, वरना हम अंधेरे में जरूर किसी सैकड़ों फुट गहरे खड्डे में जा गिरते। ऐन उसी लम्हे जंगल में शेरों ने गरजना शुरू कर दिया। शायद वहशियों के गुल गपाड़े से उनके आराम में खलल पड़ गया था। इस्तराब और परेशानी की वो कैफियत बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह हाँपते कांपते और दलदलों को फलांगते, ठोकरें खाते और जख्मों से लहूलुहान होते हम शुमाल में उन पहाड़ी गारों के करीब पहुंचते तो खुदा जाने लीलो नहार की कितनी गर्दिशें हम देख चुके थे। ये गार बिल्कुल वीरान थी। मुमकिन है यहाँ कभी कभार जंगली दरिंदे बारिश और तूफान में पनाह लेने के लिए आ निकलते हों। हमें यह भी खदशा था कि इन गारों में अनाई के वो मशहूर मारूफ असहदे न हो, अस्तहे जो छिपकली से मशाबा होते हैं। एक गार के पास रुककर हमने फैसला किया कि अब आगे बढ़ने की सकत नहीं, बस यही पनाह ली जाए। यकायक विलियम का पैर किसी चीज से टकराया और उसने झुक कर देखा तो बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकल गई। ये एक इंसानी खोपड़ी थी, और अब जो हम गौर से चारों तरफ देखते हैं तो वहाँ ऐसी ही खोपड़ियों और हड्डियों का खुदा मालूम जखीरा पड़ा था। उस वक्त कोई हमारे टुकड़े भी कर देता तो यकीन है कि खून का एक कतरा ना निकलता। इतनी हिब्बत हम पर तारी हुई कि बयान से बाहर है। हमारे जहन मफलूज हो चुके थे और जिस्म हरकत करने से कासिर। वही मामला था कि जाए रफ्तन न पाए मानद। अभी हम इसी फिक्र में गुम थे कि अचानक हमारे ऐन सामने के गार से रोशनी की हल्की सी किरण नमूदार हुई, और फिर उसके अंदर से 10-12 वहशियों का एक गोल निकला, और उन्होंने अपने हाथों में लकड़ी की मशलें थाम रखी थी और उसके सिरों पर खुदा जाने कौन सी चर्बी मल रखी थी जो पूरी तरह जल रही थी। ये वहशी उछलते कूदते बाहर निकले और उनके दरमियान मुझे बूढ़ा बॉबी दिखाई दिया। अगर हम फौरन जमीन पर ना लेट जाते तो वो हमें जरूर देख लेते। उसके बाद जो मंजर हमने देखा वो इतना लर्जा खेज था कि आज 40 बरस गुजर जाने के बाद भी मेरे हाफसे की लूह पर उसके नक्कूश धुंधले नहीं हुए। वहशियों ने आग का एक बड़ा अलाव दहकाया और फिर उस अलाव के अंदर उन्होंने लोहे की बनी हुई एक गोल सी टोपी रख दी और आग के गिर्द वहशियानापन से उछलते कूदते रक्स करने लगे। बूढ़े बॉबी के जिस्म से कपड़े नोच नोच कर उन्होंने उसे बिल्कुल बरहना कर दिया था, और अब 2 वहशी उसे बाजुओं में थामे खड़े थे। तकरीबन 1 घंटे तक वो इसी तरह नाचते रहे। उसके बाद उनके लीडर ने, जो सबसे ज्यादा लंबा तड़ंगा था, लोहे की एक सलाख की मदद से लोहे की टोपी आग के अलाव से निकाली जो अंगारे की मानिद सुर्ख हो चुकी थी। हम हैरान थे कि आखिर इस आहनी टोपी को गर्म करने से उन वहशियों का क्या मकसद है, मगर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बूढ़े बॉबी को धकेल कर दरमियान में किया तो फरते खौफ से हमारे कलेजे उछलने लगे। बॉबी का बरहना जिस्म खुश्क पत्ते की मानिद लर्ज रहा था, और मौत को इस कदर भयानक अंदाज में अपने करीब देखकर कौन था जो अपने होशो हवास काबू में रखता। यकायक वहशियों ने वही टोपी हवा में मुअल्लक की और जोर से बॉबी के सर पर रख दी। बदनसीब बूढ़े के हल्क से उस मौके पर जो चीख निकली उसकी आवाज मैं आज भी सुन सकता हूँ। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया है। यही वो मौका था जब दोनों अमेरिकियों के मुंह से चीखें निकल गई और वहशियों की तवज्जो फौरन हमारी जानिब मबजूल हो गई। मुझे अपनी बुज़दिली का एतराफ़ करना चाहिए कि मैंने उन अमेरिकियों को वहीं छोड़ा और वहां से बेतहाशा भाग पड़ा। इतना ज़रूर जानता हूँ कि वहशियों ने उन्हें पकड़ लिया था। तमाम रात में मुसलसल भागता रहा। अंधाधुंध मुझे रास्ता कुछ इल्म नहीं था। मेरे कपड़े धजियां हो चुके थे और पैर जख्मी। आखिर एक जगह मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक झोंपड़ी के अंदर पाया। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। मालूम हुआ मैं पूरे 3 दिन बाद होश में आया हूँ, और ये लोग वही हैं जिनके गांव के नजदीक अनाई नदी में हमने मगरमच्छ मारा था। पुटांग के अस्पताल में पड़ा 2 साल तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा। मेरी दोनों टांगे बेकार हो चुकी थी और डॉक्टर ने इस खदशे के पेशे नज़र
کہ زہر جسم میں نہ پھیل جائے، دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ میں آج زندہ ہوں لیکن مردوں سے بدتر، اور اب بھی راتوں کو سوتے سوتے یکلخت چیخنے لگتا ہوں۔ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ کیا میں واقعی پاگل ہوں؟